4 روز 4 شہر 32 ارب روپے کی خریداری۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں میں رش۔ صرف لاہور میں 4 دنوں میں تاجروں نے 20 ارب کما لیے۔ کراچی میں تاریخ کا مایوس ترین عید سیزن۔ پچھلے سال 40 ارب کی خریداری ہوئی تھی، اس سال تاجروں کو 10 ارب کی کمائی ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ رواں سال ہم نے دیکھا کہ صرف بچوں کی عید ہے اور خریداری محدود وقت کے لیے ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ ملکی تاریخ کا بدترین عید سیل سیزن ہوگا۔ اس میں 10 ارب روپے کا کاروبار بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ارکان پارلیمنٹ 3 پارلیمانی رپورٹرز اور عملے میں کورونا کی تصدیق۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو کورونا پھیلنے کے باعث بند کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ 22 مئی تک بند رہے گا۔ کورونا کے حوالے سے بڑی اور اچھی خبر، 6 سے 8 ہفتے میں پاکستان میں دوا تیار ہو جائے گی۔ امریکی فارماسیوٹیکل نے پاکستانی کمپنی کو لائسنس دے دیا۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ اینٹی وائرل دوا انجیکشن کی صورت میں ہوگی، نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ 127 ملکوں کو بھیجی جا سکے گی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ دستیاب ہوگی۔ یہ ایک ٹیکے کی صورت میں ہے یہ دوائی، اور اس کا نام ہے ریمڈیزویر اور یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ چونکہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے تو یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت، توشیخانہ ریفرنس پر سماعت۔ احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو 29 مئی کو طلب کر لیا۔ نقطہ نظر ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، جو 3 دن سیشن ہوا اس کے اندر تقاریر، اس میں سے بدقسمتی سے کچھ تقاریر تو سیاسی جگت بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے اندر، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کچھ تقاریر جو ہیں وہ بڑی سنجیدہ بھی کی گئیں، بہت اچھی باتیں کی گئیں اور نشاندہی کی گئی، اہم سوالات اٹھائے گئے۔ میں تمام تقاریر تو نہیں سن سکا، جتنی میں نے تقاریر سنی اس کے اندر خصوصی طور پہ حیدر ہوتی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی اچھی چیزوں کی نشاندہی بھی کی اور بڑے اچھے سوالات بھی اٹھائے۔ اچھا، شروع ادھر سے کرتے ہیں اسپیکر صاحب، کیونکہ اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پارٹی کے اندر بہت ہی متضاد رائے بھی پائی جاتی ہے۔ ہم نے ایک مسلم لیگ نون کے ممبر سے یہ بھی سنا کہ صحیح طریقہ کار یہ تھا کہ سب کو بند کر دیتے، 6 ہفتے کے لیے بند کر دیتے تو کورونا ہی ختم ہو جاتا۔ دوسری ایک یہ بھی رائے ابھی ہمارے سامنے آئی کہ جو وبا آئی ہے وہ وبا تو پھیلنا ہے اس نے، اور یہ ڈر کے زندگی گزارنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بالکل مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ یہ کہنا کہ 6 ہفتے کے لیے سب بند کر دیتے تو وبا ہی ختم ہو جاتی، تو کوئی تو وجہ ہے کہ آج 182 ممالک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا اور یہ اتنی واضح چیز تھی اور یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کی غلط پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پھیلا، تو امریکہ میں، اسپین میں، اٹلی میں، جرمنی میں، یو کے میں، فرانس میں، بھارت میں، ایران میں کہیں تو یہ تجربہ ہو جاتا نا۔ یہ نہیں ممکن ہے۔ اس وبا نے پھیلنا ہے، ہائیلی انفیکشس ڈیزیز ہے۔ جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا قابو بھی پایا گیا ہے زیادہ سختی کرنے کے بعد، جیسے ہی سختی میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے تو وبا نے دوبارہ پھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ساؤتھ کوریا کے اندر یہ دیکھا، ہم نے سنگاپور کے اندر دیکھا، آپ نے بھی سنا ہوگا ووہان میں دوبارہ کیسز آنے شروع ہو گئے، چین کا وہ شہر جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ تو اس وبا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اس میں صرف ایک آپ کو مثال دے دوں کہ جو مختلف پالیسیاں ہیں کہ بہت زیادہ لاک ڈاؤن، ہمارے یہاں پہ لیڈر موجود ہیں جو بہت سٹرونگلی اس میں یقین رکھتے ہیں اور ان کا واقعی میں ان کا دل سے یقین ہے کہ صحیح پالیسی، جیسے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ یو کے، برطانیہ کی اور سویڈن کا موازنہ کر لیتے، دونوں یورپین ممالک، دونوں امیر ممالک، دونوں میں پڑھے لکھے لوگ، دونوں کے ہیلتھ سسٹم اچھے۔ برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ شروع میں نہیں تھا، شروع میں بورس جانسن جو تھے اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر وہ بھی مان گئے اور بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا گیا اور کئی ہفتوں وہ لاک ڈاؤن چلا۔ اب اس میں ذرا نرمی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سویڈن تھا، سویڈن نے کہا کہ یہ ہم معیشت کا پہیہ بند کر دیں، لوگوں سے روزگار چھین لیں، سب کو گھروں پہ بند کر دیں، یہ ٹھیک حکمت عملی نہیں ہے۔
ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے. جو ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں اس کو صرف بند کریں, جو ہائی رسک پاپولیشن ہے صرف آپ اس کو بچانے کی, محفوظ کرنے کی کوشش کریں, لیکن مجموعی طور پر بندشیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ آج صبح کا میں نے خود یہ نمبرز بیٹھ کے کیلکولیٹ کیے. جب سے یہ وبا پھیلی ہے سویڈن میں, جہاں پہ یہ ہیوی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, وہاں پہ فی 10 لاکھ آبادی کے تناسب سے تقریباً 350 اموات ہوئی ہیں. 10 لاکھ کی آبادی پہ 350 اموات. برطانیہ جہاں بڑا ہیوی لاک ڈاؤن کیا گیا, دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پر موجود ہے, وہاں پر فی 10 لاکھ آبادی 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ جیسے ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے, ہوا سے پھیلتی ہے, ہائیلی انفیکشس ہے, انفلوئنزا سے کہیں زیادہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, بڑی آسانی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ویکٹر جو ہے یعنی ڈیزیز جس نے کیری کرنی ہے, جس نے بیماری کیری کرنی ہے وہ انسان ہے. تو یہ ڈنگی تو ہے نہیں کہ مچھر مار دیں گے تو ختم ہو جائے گا, انسان کو تو نہیں ہم ماریں گے. تو اس کی وبا جو ہے یہی وجہ بنی ہے کہ سب پھیل رہی ہے. تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ویکسین نہ کوئی دریافت کی جائے, اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اور تمام دنیا آہستہ 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 وہیں پہنچ رہی ہے جہاں پر یہ سفر شروع ہونے کے وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسی ڈیسیشن تھا. انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی تو بہت سخت تنقید کی گئی ان کی. انہوں نے کہا کہ مجھے خوف صرف وبا کے پھیلنے اور اس سے اموات کا نہیں ہے, مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو بندشیں لگائی جائیں گی اس سے جو بھوک میں اضافہ ہوگا, جو افلاس بڑھے گا, جو بے روزگاری پڑے گی, جو معاشی بدحالی آئے گی, خاص طور پہ پاکستان کے غریب کی اور پاکستان کے سفید پوش متوسط طبقے کی. اور یہ پاکستان کی آبادی کا کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے, یہ شاید جو بہت امیر ممالک ہیں ان کا یہ چھوٹا حصہ ہو, لیکن پاکستان کی آبادی کا یہ 2/3 سے زیادہ حصہ ہے. جیسے کہ پائی جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, انہوں نے ریسرچ جب کی تو اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی آمدنی میں جو ہے وہ یا مکمل طور پہ ختم ہو گئی یا اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے, اس بے روزگاری کی وجہ سے, جو بندشوں کی وجہ سے آئی ہے. تو جو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ توازن کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی سے بھی بچانا ہے, ان کا روزگار چھننے سے بھی بچانا ہے, ان کو جو تمام مسائل معاشی بدحالی سے آتے ہیں ان سے بھی ان کو بچا کر رکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ وبا ایسے نہ پھیلے کہ آپ کا صحت کا نظام مفلوج ہو جائے. یہی آپ کو نظر آ رہا ہے اب دنیا کے اندر. لوگ کہتے ہیں جی وہ پیک سے اوپر نیچے آ گئے تھے تو اس لیے وہاں پر آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. پہلی تو امریکہ میں یہ نہیں ہوا, رشیا کے اندر یہ نہیں ہوا, بھارت کے اندر یہ نہیں ہوا. یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں پہ پیک کراس نہیں ہوئی تھی, جہاں پہ کئی کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, اور انہوں نے آسانیاں پیدا کرنی شروع کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا جو عمران خان 2 مہینے پہلے دیکھ رہے تھے, جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ میرے ملک کے کمزور طبقے کے ساتھ ہونا ہے. تو اس کے باوجود کہ مثال صرف اگر میں امریکہ کی لے لوں کہ ایک دن کے اندر تقریباً 2500 سے 3000 لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی, 40 ریاستوں نے امریکہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے اور لوگوں کو واپس روزگار پر جانے کا موقع دینا ہے. اب ہم نے یہی جو ہماری سوچ تھی, پاکستان کے ہم نے اعداد و شمار سامنے رکھے, کس طریقے سے پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے اس کو سامنے رکھا, اور اپنے صورتحال کو دیکھ کے, یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, اس بات پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی چیز یورپ میں ہو رہی ہے, برطانیہ میں ہو رہی ہے, امریکہ میں ہو رہی ہے, ہم آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی مدد سے ہم فیصلے کر رہے ہیں, اور آپ کو فخر ہوگا, بحیثیت قوم فخر ہوگا کہ پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس ایپیڈیمولوجسٹ بھی موجود ہیں, یعنی وبائی بیماریوں کے امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. ان کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. آگے اب ہمیں بڑھنا ہے. اس کے باوجود یہ غور سے سن لیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ کلیرٹی نہیں ہے, اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم نے اپریل کے آخر میں خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ مئی کی 15-20 تاریخ تک
یہ مرض ادھر تک پہنچ سکتا ہے جہاں یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پاکستانیوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس قبول کیا، اور آج وبا بڑھ گئی ہے، کیسز بڑھ گئے ہیں، اموات بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمارے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ آج بھی پاکستان کے اندر پچھلے میں 11 دن کی آپ کو اسپیکر صاحب اگر اعداد و شمار بتاؤں، پچھلے 11 دن میں اوسطاً پاکستان میں کرونا کی مرض سے لاحق ہو کر 32 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، لیکن پھر